الاعراف آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، دعوت توحید اور دعوت رسالت۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، آپ میری بات مان لو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ساری باتیں فرعون نے سن کر یہ کہا کہ اے موسیٰ اگر واقعی تو سچا نبی ہے تو پھر کوئی نشانی دکھا، کوئی معجزہ دکھا، پتہ چلے کہ واقعی تو اللہ کا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کو ایسے نیچے ڈال دیا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالا، قمیض کے نیچے سے ایسے ڈال کے جب یوں باہر نکالا تو وہ ایسے روشن، جس طریقے سے سورج یا چاند روشن ہوتا ہے، چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ اور یہ نہیں کوئی بیماری کی بات تھی، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ تو یہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا اور حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر اس کو وہ سارا کا سارا منظر یاد آ گیا اور اس نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، اے موسیٰ تو وہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، ہم نے تجھے ایسے اٹھایا تھا، تو ہمارے گھر سے کھانا کھاتا تھا، پیتا تھا، تیرے دودھ کا سب کچھ کا ہم نے بندوبست کیا، ہمارے گھر میں تو پلا بڑا ہے، اور آج ہمارے سامنے باتیں کرتا ہے، ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایک ہی میری بات ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، ان سب کو میرے ساتھ روانہ کر دے، ان کو آزاد کر۔
اسے اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں نے ایک قسم کا غلام بنایا ہوا تھا۔ اب یہ کہنے لگے کہ اگر ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے، تو ہمارے کام کون کرے گا؟ یہ تو ہمارے نوکر ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ایسی بات کہ نہیں، جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ فرعون اپنے آپ کو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھائے جب اس نے اقرار کیا کہ میں رب اعلی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ لیکن کب کہا؟ جب پانی میں ڈوب رہا تھا اور پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا، دیر ہو چکی تھی، اس وقت اس نے ایمان کا اقرار تو کیا لیکن اللہ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ تو اس لیے ہر دور میں فرعون تو ہوتے ہیں، اور یہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہر دور کے اندر باطل والے لوگ ہوتے ہیں تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ حق والے بھی پیدا کرتا ہے، اور ہمیشہ جیت جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ کم ہو تعداد میں، اسباب کے لحاظ سے کمزور ہوں، لیکن حق حق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی رکوع تک جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کیا کلام کیا فرعونیوں نے، اس کے بعد پھر جادوگروں کو بلایا، پھر لمبی چوڑی بات ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ بیانات میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی آیات دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، ان لوگوں نے ان آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ فانظر، پھر دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حق بات یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا حق ہی کہوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، بینہ، واضح دلیل لایا ہوں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، پس آپ چھوڑ دیجئے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال، فرعون نے جواب میں کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے، فأت بها، تو اس کو لے کے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فألقى عصاه، پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، فإذا هي ثعبان مبین، پس وہ تو ایک بہت کھلا اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ، اور اپنے ہاتھ کو کھینچا، فإذا هي بیضاء، پس وہ تو بالکل سفید ہو گیا، روشن ہو گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، جو کہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، آپ کو رسالت عطا فرمائی، اپنا کلام عطا فرمایا، تورات کی شکل میں تھا، اور بنی اسرائیل میں بڑے درجے کے پیغمبروں میں سے ہیں، اور یہ بڑی شان والے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، ہیں تو سارے نبی اسی کے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، تلک الرسل، یہ جو رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت بخشی ہے۔ منہم من کلم اللہ،
ان میں سے ایسی بھی ہے جسے اللہ نے کلام فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کے درجے بعض سے بلند فرما دیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے کہ اس کی شان کم ہے، اس کے درجہ کم ہے۔ ہیں سب بڑے درجے والے، بعض بہت بلند ترین درجے والے ہیں، اور تمام پیغمبروں میں سب سے بلند ترین مقام ہے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام، جو کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، فخر الرسل، مقصود خلائق، مقصود کائنات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ آتا ہے، یعنی کہ قرآن مقدس میں سب سے زیادہ ذکر تو اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کا ہی ہے، لیکن دوسرے درجے پر، دوسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور مختلف صورتوں کے اندر، مختلف پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان بخشی ہے کہ یہ کلیم اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، وہ بھی دنیا کے اندر۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کیا شان بلند فرمائی ہے کہ آپ کلیم بھی ہیں اور جلیس بھی ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام فرمایا ہے، اور ہمارے نبی اتنے شان والے ہیں کہ اللہ سے کلام بھی فرمایا اور جلیس اللہ کے پاس جا کر بیٹھے بھی۔ تو یہ ایک بہت بہت بلند ترین مقام ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک بہت زیادہ آتا ہے، اور ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور ہر ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ آپ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتے تھے، سب کو پتہ ہے نا؟ جی کہ نہیں پتہ تھا؟ سب کو پتہ ہے، شکر الحمدللہ۔ اچھا، اس میں سے ایک اور بات بڑی عجیب کرنے لگا ہوں کہ یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، اب اس بات سے بہت سارے لوگوں نے نجائز فائدہ اٹھا لی ہے۔ وہ کیسے؟ جب کوئی بات ایسی من گھڑت قصے کہانیاں، وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، وہ راستے میں فلانا مل گیا، آپ نے اللہ سے یوں باتیں کی، اللہ نے یہ باتیں کی، جو باتیں حق سچ ہیں وہ تو حق سچ ہیں، لیکن اس میں اتنی من گھڑت کہانیاں شامل کر دی ہیں کہ الامان والا کیس۔ ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو ہستیاں بڑی عجیب ہستی ہیں۔ وہ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تو ہیں، یہ حق ہے، لیکن اتنا کلام اللہ سے نہیں ہوا جتنا لوگوں نے بنا لیا، اور وہ بھی بے تکا بےہودہ قسم کا، یہ بات کی تھی اور یوں بات کی تھی، اور ایسے باتیں، مختلف قسم کی باتیں جو بڑی لمبی چوڑی ہیں، تو وہ من گھڑت باتیں ہیں۔ تو اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر یہ بہتان باندھنا ہے، من گھڑت باتیں منسوب کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، آپ کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علم کا شہر ہوں، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اقضاہم علی، کہ میری امت کے سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے فیصلے کرنے والے وہ علی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سمجھدار تھے، آپ کی ہر بات کے اندر حکمت چھپی ہوتی تھی، حکمت کے خزانے چھپے ہوتے تھے۔ یہ سچی بات ہے نا؟ اس سے ہم لوگوں نے کیا نجائز فائدہ اٹھایا؟ جو بات کوئی بھی ہو اچھی، بے شک ضروری نہیں کہ حضرت علی نے ہی ساری باتیں کی ہوں، کوئی بات کہیں کسی بزرگ کا قول ملتا ہے یا کسی اور ایسے عام شاعر کا قول ملتا ہے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں فرمان علی، یہ قول علی، اقوال علی چھپے ہوئے ہیں، جن میں سے بہت کم کے تعلق ان کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ دنائی کی باتیں تو وہ کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ ساری باتیں انہیں کی طرف منسوب کر دی جائیں، تو یہ بھی ایک بہتان ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مایہ ناز پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی تھی،
موسیٰ علیہ السلام کب کے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے 700 سال بعد. کتنا عرصہ بعد؟ اور یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام. اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ تھی 250 سال. تو موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے 400 سال بعد آئے. اور جب یہ تشریف لائے اس وقت یہ مصر کا مقام تھا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ مصر میں کب آباد ہوئے تھے؟ جو بنی اسرائیل ہیں ان کا جو اصل وطن ہے وہ تھا فلسطین، کیونکہ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے. اور یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، ان کو اپنے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا. تو وہاں سے قافلہ گزر کے جا رہا تھا. ان لوگوں نے وہاں سے اٹھایا کہ جی بچے تو بڑا خوبصورت ہے، مصر کے بازار میں اس کو جا کے بیچ دیا. تو فلسطین سے یوسف علیہ السلام یوں مصر پہنچ گئے، ورنہ مصر سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. اصلی وطن تو بنی اسرائیل کا وہ تھا فلسطین. تو یوسف علیہ السلام مصر میں گئے. اللہ کی شان دیکھو کہ وہاں غلام بنے ہوئے ہیں، بک رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دنیا کو دکھایا کہ پھر یوسف علیہ السلام اسی مصر کے اندر آپ بادشاہ بن گئے. بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دکھاتا ہے کہ بھئی میں رب ہوں اور جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے. وہی بندہ ہے اسی بازار کے اندر، اسی مصر کے اندر اس کی بولی لگ رہی ہے، وہ بک رہا ہے. پھر اسی مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، ان کو نبی بھی بنا دیا، کتنی شان عطا فرما دی. تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت بنی اسرائیل تعداد میں کتنے ہو چکے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے دور میں 70 یا 72 تھے. اور 400 سال کے بعد کتنے ہو گئے؟ جب 4 صدیاں گزر گئی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس وقت 6,70,000 تھے. صرف 70-72 میں سے اللہ نے کتنی برکت ڈالی؟ 70-72 میں سے 6,70,000. اور اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے کہتے تھے فرعون. فرعون اس کا نام نہیں تھا. جو بھی مصر کے اندر بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، یعنی کہ ایک ان کا لقب ہوتا تھا. اب تو ایک گالی ہے نا کہ بڑا فرعون بنا ہوا ہے، یعنی کہ جو تکبر کرتے کہتے ہیں بڑا فرعون ہے. لیکن اس وقت جو ہے نا فرعون یعنی کہ بہت بڑا بادشاہ، تو یہ لقب ہوتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ جو فرعون ہے 1600 سال تک یہ فرعونوں کا دور چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعون ہے، اس کے بعد پھر فرعون چلتے چلتے 1600 سال گزر جاتے ہیں. اور جب صحابہ کا دور آتا ہے، 4 دور گزرے ہیں بڑے بڑے تاریخ کے اندر، 4 دور جن کو 1600 سال تک فرعونوں کا ذکر چلتا ہے. اس کے بعد پھر صحابہ کا دور آتا ہے تو مصر فتح ہوتا ہے. یعنی کہ 1600 سال بعد مصر کے اندر اسلام کو جگہ ملتی ہے. تو صحابہ کی کتنی بڑی قربانی ہے، جن کی قربانی سے الحمدللہ آج بھی اسلامی ملک ہے. اور دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں جیسے کہ مصر والا قرآن پڑھتے ہیں. مصر کے لوگ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن بھی بڑھا دی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک حسین و جمیل پیغمبر بھی رہتا تھا یوسف علیہ السلام، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبصورتی میں سے ان کو کچھ حصہ عطا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی بڑی دی ہے، ان کو بڑی شان دی ہے مصر والوں کو. بہرحال صحابہ کے دور کے اندر جو مصر ہے وہ فتح ہوا اور فرعونوں کا دور ختم ہوا. تو یہ وہ فرعون ہے جسے یہ بتلایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا، ایک بچہ پیدا ہوگا. یہ نجومیوں کی، جادوگروں کی خبر تھی کہ ایسے ایسے بچہ ہوگا، وہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، وہ تیری تباہی کا باعث بنے گا. اس نے کہا اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، اگر کوئی پیدا ہو جائے گا تو ہم اس کو قتل کرا دیں گے.
ایک انسان تدبیر کرتا ہے، تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے، کیا ہے میرے بندے، یہ تو تیرے منصوبے، ہم منصوبے بناتے ہیں نا، کل میں دریا خان جاؤں گا، کل کوٹ ادو جاؤں گا، اور اگلے ہفتے لاہور جاؤں گا، اور اللہ فرماتے ہیں تجھے یہ نہیں پتا کہ تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوگا، یہ تیری تدبیر ہیں، تیرے یہ منصوبے ہیں، کل یہ کروں گا، اگلے ہفتے یہ کروں گا، اگلے مہینے یہ کروں گا، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرا دانہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ فرعون نے بچے قتل کرانا شروع کیے۔ اللہ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ ان لوگوں نے بچے قتل کرائے، کتنے کرائے؟ 90,000 لڑکے، معصوم جیسے پیدا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ بھی بیٹا ہو گیا، بس اس کے بتانے والے بتا دیتے ہیں کہ بس فلاں گھر بیٹا ہوا ہے، اب اس کو اڑا دیں۔ 90,000 بچے قتل کرا دی۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھو، اللہ کی شان ہے، بڑی نرالی شان ہے اس کی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ 90,000 لڑکے قتل کرا دیے اور عورتوں کو چھوڑتے رہے۔ پھر جب مشرکین مکہ کا دور آتا اللہ کے نبی کے سے پہلے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ بیٹوں کو چھوڑتے تھے اور بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ 90,000 تک وہ پہنچے ہیں، تو اس حساب سے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے تو ختم ہو گئے تھے، بچیاں بہت زیادہ تھی، ان لوگوں نے بیٹیوں کو ختم کرنا شروع کر دیا، بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور بچوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ بہرحال 90,000 بچے قتل کرا دیے، لیکن جس بچے سے خطرہ تھا، جو اصل خطرہ تھا بلکہ، اس بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی کہ جب یہ پیدا ہوا بچہ موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر خوف ہو کہ بھئی کوئی کرندے آ جائیں گے پکڑ کے لے جائیں گے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں پھینک دے، صندوق کے اندر ڈال کے دریا کے حوالے کر دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پریشان نہیں ہونا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم خود اس کو پھر تیرے پاس پہنچائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اس کو نبی بنانا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہ اللہ کے حکم سے دریا میں ڈال دیا، پھر وہاں سے وہ بچہ ملتا ہے اور فرعون ہی پکڑ کے لے کے آتے ہیں اور فرعون کو دکھاتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، بیوی کہتے ہیں نہیں نہیں بس اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ اپنی قدرت دکھاتے نہیں دکھاتا، 90,000 بچے تو نے قتل کرا دیے، اور جو تیرا اصل دشمن ہے اس کو بیٹا بنا رہا ہے، اس کو گھر میں کہتا آ جا۔ اللہ دکھاتا ہے کہ یہ میری قدرت ہے، کہ یہ تیرا دشمن ہے نا جسے تو ڈر رہا ہے، یہ تیرے پیسے سے بڑا ہوگا۔ اب ساری عورتیں اس کو آئے نا دودھ پلانے کے لیے، فرعون کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بس میں نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے، اب بچہ جو رو رہا ہے کسی کو کوئی اس کو دودھ پلائے۔ وہ جو بھی عورت آیا دودھ پلانے والی وہ آئے تو اللہ کا نبی ہے موسیٰ، وہ کسی کی طرف منہ بھی نہ لگائے، یہاں تک کہ وہ اصلی ماں آ گئی، وہ فوراً پینے لگے دودھ۔ اب فرعون نے کہا ہے سگی ماں، فرعون کہتا ہے اچھا یہ ہے کہ بھئی تمہارا سارا کھانا پینا سارے اخراجات ہمارے ذمہ ہیں، ہمارے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ ضرور پلاؤں گی۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر پلا بڑھا، اور اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو جب نبی بنایا تو اللہ کا پیغام لے کر اسی فرعون کے پاس کیا، اے فرعون اب میری بات مان لے۔ فرعون نے کہا تو وہی موسیٰ نہیں ہے، تم میرے گھر میں رہتا تھا، اتنا سا بچہ تھا، تجھے ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، آج تم مجھے آگے دکھاتا ہے، میں تو رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو کون سی باتیں کرتا ہے، رب تو وہ ہے جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ اصل رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تو رب کہاں سے آ گیا؟ اور آپ نے فرمایا کہ اب تیرے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور میرے ساتھ چھوڑ دے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مصر سے ہجرت کر کے پھر دوبارہ اپنی اصلی وطن چلے جائیں فلسطین، لیکن اس کے لیے بات موت تھی۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کہنے لگا میں تو مانتے نہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کا نبی بن گیا ہے؟ ہاں اگر اتنی بڑی بات وہ کہہ ہی رہا ہے تو چلو کوئی نشانی پیش کر، ہمیں یقین دلا
کوئی معجزہ پیش کر. تو آپ نے فرمایا کیا کر سکتا ہوں؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ، آپ نے اپنا عصا ڈالا. وہ ایک لاٹھی تھی، چھوٹی سی ڈنڈا تھا. جب آپ نے ڈالا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور یہ ایک بار نہیں، کئی مرتبہ آپ نیچے جیسے ڈالتے تھے تو وہ کبھی اژدہا بن جاتا تھا. اور کسی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کأنہ جان، چھوٹا سا سانپ بن جاتا تھا. یعنی کہ جتنا ضرورت ہوتا تھا نا اللہ اس کو اتنا کر دیتا تھا. کبھی چھوٹا سانپ، کبھی بڑا اژدہا، کبھی بڑا سانپ. وہ دیکھ کے ڈر گیا. اور روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا نا سانپ کو، تب اس نے کہا اچھا ایسے ہے، اے موسیٰ مہربانی کر کے اس سے تو مجھے بچا لے، جو تو کہے گا میں وہی کچھ کروں گا، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کروں گا، تو جو کچھ کہے گا میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں، مہربانی کر کے اس اژدہا سے مجھے بچا. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کتنا بڑا تھا، اتنا بڑا سانپ بنا کہ جو فرعون کا محل تھا نا وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. وہ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ ایک اس کا جبڑا نیچے تھا اور ایک اس کے تخت تک پہنچ گیا تھا. فرعون نے کہا کہ آج تو میں نہیں بچتا. لوگوں کو تو کہتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، لیکن آج اس نے یہ اژدہا دیکھا نا تو فوراً ڈر گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے منتیں کرنے لگا، اے موسیٰ مجھے بچا لے، آج مجھے بچا لے، تیری ہر بات مانوں گا. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آرام سے اللہ کے حکم سے اس پہ ایسے ہاتھ رکھا اور پھر لاٹھی. جیسے وہ اژدہا ختم ہوا اس کے بعد کہا اچھا تو جادو کے ذریعے تو مجھے یرغمال بنانا چاہتا تھا، تو مجھے ڈرانا چاہتا تھا، تو کیا سمجھتا کہ میں ڈر جاؤں گا؟ میں نہیں ڈرنے والا. شیطان ہوتا ہے نا، اس کی اکڑ تو نہیں ختم ہوتی. کہتے ہیں نا کہ جو رسی ہے نا وہ جل جائے اس کے بل نہیں جاتے. تو یہ وہ شیطان تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو فوراً کہتا تھا کہ موسیٰ جو تو کہے، اور جب مشکل ختم ہو جاتی تھی پھر کہتا ہے موسیٰ کون سی بات، یہ تو سارا کا سارا ہمارا کرشمہ ہے، یہ تو ہم چونکہ خدا ہیں، ہم اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہے ہیں. اور وہ قرآن مقدس میں لوگوں کو کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ وہذہ الانہار، یہ نہریں دیکھو تجری من تحتی، میرے سامنے چل رہی ہے. افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، یہ میری خدائی کو دیکھو. نعوذ باللہ من ذالک. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں، جنات میں سب سے زیادہ مجھے ناپسند ہے ابلیس، اس لیے کہ اس نے براہ راست میرا حکم توڑا. اور انسانوں میں سب سے زیادہ ناپسند فرعون ہے. دیکھو کتنے بڑے بڑے مجرم آئے، کتنے بڑے بڑے گناہ گار، کتنے لعنتی کردار دنیا میں آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے تو فرعون ہے. اس لیے کہ اس نے صرف یہ نہیں کہ میری خدائی کا انکار کیا، اس نے آگے سے یہ کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب اعلیٰ ہوں، میں بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بول پسند نہیں آیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ تکبر والے بول کبھی بھی نہ بولا کریں. جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر کے دکھاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. آج کل ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کپڑوں میں عزت ہے اور فلانی چیز میں عزت ہے اور بس یہ پوں پاں خالی، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. عزت ان چیزوں کے اندر نہیں ہوتی. اور پھر اگر 4 ٹکے آ جاتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں کو، ہم انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کو چیزیں پسند نہیں ہیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان سادہ ہو. اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری نماز اللہ کو پسند ہے، لیکن حدیث پاک میں کہ سب سے زیادہ جو انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے وہ سجدے میں ملتا ہے. اس لیے کہ سجدے کے اندر نا عاجزی کی انتہا ہو جاتی ہے. انسان اپنی پیشانی ناک رگڑ کے اور پھر اقرار کرتا ہے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، اعلیٰ وہ بلند ہے، میں پست سے پست ہوں اور وہ بلند سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی فرعونی صفات سے دور رہنے کی کوشش کریں. آج کل نا ہر ایک کو کہتے ہو بڑا فرعون بنا ہوا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ فرعون بنا ہوا ہے. ہر بندہ نا اپنی جگہ پہ فرعون بنا ہے، اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے. ہر بندے کی اپنی اپنی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کو فرعونیت
ہمارے اندر بھی پسند نہیں ہے، جیسے کہ فرعون کے اندر پسند نہیں تھی۔ فرعون بھی اس کا نام نہیں تھا، پتہ نہیں اس کی رونق کی وجہ سے اس کے اندر یہ تکبر تھا، اس لیے انہیں فرعون کہا جاتا تھا۔ اللہ کو وہ پسند نہیں آیا، ہمارے پلے ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔